ایک معصوم بچہ صحن میں تنہا لیٹا تھا جب اچانک شہد کی مکھیاں اس پر حملہ آور ہو گئیں۔ نہ آواز لگانے کی طاقت، نہ بچاؤ کا کوئی طریقہ، لیکن تب ایک ایسی جان نے اسے بچایا جسے اکثر لوگ بے زبان کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت سا بچہ جس کا نام علی تھا۔ اس کی عمر صرف 1 سال تھی اور وہ اپنے ماں باپ کا نور نظر تھا۔ علی اکثر گھر کے صحن میں بیٹھا کھیلتا رہتا، جہاں دھوپ چھن چھن کر آتی اور پرندے چہچہاتے۔ ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ علی کی ماں اسے ہلکے کپڑوں میں صحن میں چارپائی پر لٹا کر باورچی خانے میں چلی گئی تاکہ اس کے لیے دودھ گرم کرے۔ علی بے فکری سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے معصوم چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک صحن کے ایک کونے سے شہد کی مکھیاں نکل آئیں۔ دراصل وہاں ایک پرانا مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا جس میں شہد کی مکھیوں کا چھتا بن چکا تھا۔ شاید کسی وجہ سے وہ مکھیاں بے چین ہو گئی تھیں اور انہوں نے علی کی طرف رخ کر لیا۔ چند لمحوں میں علی کے ارد گرد درجنوں مکھیاں منڈلانے لگیں۔ وہ بیچارہ بچہ نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی خود کو بچا سکتا تھا۔ وہ ڈر کے مارے رونے لگا، لیکن ماں تک آواز نہیں پہنچی کیونکہ باورچی خانے کا پنکھا چل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ رہی تھی ایک بلی جس کا نام موٹی تھا۔ موٹی علی کی دوست بن چکی تھی اور اکثر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ جب موٹی نے علی کو مکھیوں میں گنرا دیکھا تو وہ فوراً اپنی 4 پاؤں پر کود کر اس کے پاس پہنچی۔ موٹی نے پہلے مکھیاں بھگانے کے لیے اپنی دم ہلائی، پھر پنجوں سے ہوا میں وار کرنے لگی۔ کچھ مکھیاں بھاگ گئیں مگر کچھ نے علی کے جسم پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ موٹی نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر علی کے اوپر چھلانگ لگا دی اور اپنے جسم کو علی کے جسم پر پھیلا دیا۔ اب علی مکمل طور پر بلی کے جسم کے نیچے چھپ چکا تھا اور مکھیاں موٹی کے اوپر جمع ہونے لگیں۔ وہ اسے کاٹنے لگیں لیکن موٹی نے ایک لمحے کے لیے بھی حرکت نہ کی۔ وہ بس علی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی علی کی ماں باورچی خانے سے نکلی اور جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ مکھیاں، روتا ہوا علی اور اوپر لیٹی ہوئی زخمی موٹی۔ وہ دوڑی اور جھاڑو لے کر مکھیوں کو بھگایا۔ تھوڑی دیر میں مکھیاں واپس اپنے چھتے کی طرف چلی گئیں۔ ماں نے علی کو گود میں اٹھایا اور دیکھا کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، صرف رو رہا ہے مگر جسم پر کوئی ڈنک نہیں۔ پھر اس کی نظر موٹی پر پڑی جو ساکت لیٹی ہوئی تھی اور اس کا جسم چھوٹے چھوٹے ڈنکوں سے زخمی ہو چکا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے موٹی کو آہستہ سے اٹھایا اور پانی پلایا۔ گاؤں کے حکیم کو بلایا گیا جس نے موٹی کو دوا دی۔ چند دن بعد موٹی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ علی بھی اب پھر سے صحن میں کھیلنے لگا، لیکن اب وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ موٹی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی اور علی اس کی دم کو پکڑ کر ہنستا رہتا۔ پورے گاؤں میں یہ کہانی پھیل گئی، ایک بے زبان جانور نے انسانیت کی سب سے بڑی مثال قائم کر دی تھی۔